हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आवाज़ क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू डिजिटल हब फ्री वर्कशॉप टुडेज किड्स टुमारोज लीडर। आई एम कायनात अरशद, द CEO of Digital Hub. I am thrilled and excited to have each and every one of you joining us today. इससे पहले कि हम अपनी वर्कशॉप का आगाज करें, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हम पर एतमाद किया और इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया। सबसे पहले अगर हम डिजिटल हब की बात करें, डिजिटल हब क्या है, तो सलमान सिद्दीकी जो कि हमारे डिजिटल हब के फाउंडर हैं, उनके ज़ेरे निगरानी डिजिटल हब 2017 से मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स और IT से मुतल्लिक सर्विसेज देता आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 50 से जायद हमारे ही स्टूडेंट्स हमारी मुस्तकिल टीम का हिस्सा भी बन चुके हैं, जिनकी ज़ेरे निगरानी दीगर टीम्स हैं जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही होती हैं। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि हम क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड करें। मजीद हम आज की वर्कशॉप की तरफ चलते हैं। मेरे साथ हमारे आज के मेहमान खुसूसी सर तारिक जावेद मशदी साहब मौजूद हैं और हमारे चीफ लर्निंग ऑफिसर तलहा जुबैर भी मौजूद हैं जो आगे की वर्कशॉप को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तलहा, क्या आप सुन रहे हैं मुझे? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। सिमाब, आप यहाँ मौजूद हैं तो सबके माइक जो है आप म्यूट लगा दीजिए प्लीज़। जी सर, तकरीबन माइक्स म्यूट ही हैं। चलें चलें। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर से आप सबको दिल की अतहा गहराइयों से आज के सेशन में खुश आमदीद। अच्छा, डिजिटल हब का तो आपको तारुफ मैम करवा ही चुकी हैं। हमारे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे डिफरेंट हमारे सर्विसेज और कोर्सेज आपको नज़र आ रहे होंगे, जिसमें वेब डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, वॉइस ओवर, मार्केटिंग, यूट्यूब SEO। इसी तरह हमारी जो सर्विसेज हैं, जो कह लें कि आप सबके इल्म में होगा, जो है सर्विसेज जैसे हमारी वॉइस ओवर है, वेब डिजाइनिंग है, किसी भी तरह की जो सर्विस है वो आप वेब डिजिटल हब की टीम से जो है आप रब्ता करके ले सकते हैं। खैर, ये तो ओवरऑल हमने इसका तारुफ करवा दिया। अब हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का जो हमारा सेशन है, जिसका उन्वान था आज के बच्चे कल के लीडर्स, जिसके आज के हमारे ट्रेनर हैं सर तारिक जवेद मशहदी साहब। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि आप सर माइक थामे और इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए। इससे पहले बल्कि माजरत मैं आज सर का थोड़ा सा तारुफ भी करवा दूं। तारिक जवेद मशहदी साहब जो हैं बुनियादी तौर पर उस्ताद हैं, 28 साल हैं। सर अस्सलाम आप वालेकुम, थोड़ा मेरी सा आवाज क्लियर है? कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, जी सर, मेरी आवाज क्लियर है क्लियर आपकी है? आवाज। जी आपकी आवाज क्लियर है। इससे पहले आ रही थी आवाज या माइक का इशू जा रहा था? तलहा के लिए ऑफ तलहा है। आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही। चलें 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 चलें, ठीक है, मैं चलता हूँ सेशन की तरफ। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के बच्चे कल के लीडर्स, जिसके हमारे ट्रेनर हैं सर तारिक जवेद मशहदी साहब। मैं उनका थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ आपके साथ। सर तारिक जवेद मशहदी साहब बुनियादी तौर पर उस्ताद हैं। 28 साल से तलीम और तदरीस के शोबा से वाबस्ते हैं। बहुत सारे मुल्क के नामवर इदारे हैं, वहाँ पर एज आ प्रिंसिपल अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और इस वक्त भी एक पाकिस्तान का बहुत ही मारूफ इदारा है, वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आप कालम नगार भी हैं, ट्रेनर भी हैं, ब्लॉगर भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, पेरेंटिंग कंसल्टेंट भी हैं। और बुलावा सफ़रनामा हिजाज इनकी एक किताब का नाम है, जिसकी तस्वीर आप हमारे यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरह नवीद ख़त्मुर रसूल एक किताब है जिसके इन्होंने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन की है। और इंशाल्लाह जल्द तीसरी किताब, आने वाली किताब, जिसका उन्वान आज हमारे सेशन का भी उन्वान है, आज के बच्चे कल के लीडर्स, भी बहुत जल्द मंजर आम पर आ रही है। इसके अलावा अपना कॉलम जो है आप उम्मीद का सफ़र पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े अखबारात और मैगजीन में लिखते रहते हैं।
اب میں سر سے التماس کرتا ہوں کہ سر اپنا مائک تھامیں اور آج کے سیشن کو کنٹینیو کیجیے. جی سر، آپ کے پاس آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. چلیں جی. جی بسم السلام اللہ علیکم کیجیے. طلحہ، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے آج موقع دیا اور میرے لیے یہ بڑی ایک امید افزا اور بڑی اچھی بات ہے کہ ایک اچھا پلیٹ فارم جو ڈیجیٹل ہب کا پلیٹ فارم ہے، جو بہت ساری چیزیں اپنے لوگوں کے لیے دے رہا ہے، اس میں آپ نے مجھے موقع دیا. اور ایک ایسا موضوع جس کے لیے جتنا بولیں جتنا لکھیں وہ کم ہوگا. اس لیے کہ جو لیڈرشپ ہے بیسیکلی اس کو سب سے پہلے تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور آج کے سیشن میں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پیرنٹنگ، خاص طور پہ بیسیکلی جو آج کا موضوع ہے اس میں ہم پیرنٹنگ کو ٹارگٹ کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو کی اچھی پیرنٹنگ کر کے انہیں اچھے فیوچر کے لیڈر کیسے بنا سکتے ہیں. تو میرے جو سننے والے ہیں اور میرے ساتھ رہیے گا، اور کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لیا جا سکے اور ہم مل جل کے آج کے اس سیشن کو بہتر سے بہتر بنائیں. لیڈرشپ بیسکلی ہے کیا؟ اس میں کوئی اگر مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں تو میرے لیے اچھا ہوگا کہ آپ میں سے کوئی ایک سے دو ایسے ممبرس جو اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں کہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے لیڈرشپ ہے کیا. جی، آپ میں سے کوئی اگر ممبر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہے تو بیسکلی ٹائپ کر دیں. پارٹیسپیشن کے لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں آپ کا پوائنٹ آف ویو، اسپیشلی بچوں کے حوالے سے، یا ایک جنرل کانسیپٹ لیڈرشپ کا کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے آپ کے نقطہ نظر سے. راہیل چودھری کہہ رہے ہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیڈرشپ کا جو موضوع ہے، بہت جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ بڑا واسٹ موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے. لیڈرشپ بیسکلی اگر بالکل سادہ زبان میں اگر اس پہ بات کی جائے تو ایک ایسا شخص جو کسی کو صحیح سمت میں، رائٹ ڈائریکشن میں لے کے چل سکتا ہے، وہ لیڈر کہلاتا ہے. اور جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو لیڈرشپ کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کے پاس ایک رسپانسبلٹی ہے، جس رسپانسبلٹی کو اس نے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اس کو وہ بہتر، احسن اور اچھے انداز میں چلا سکے. یعنی کہ اس کے ذمے جو کام دیا گیا ہے اس کو وہ بہتر طریقے سے چلا سکے. اب اس میں ہم جب پڑھتے ہیں صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو قرآن پاک کی جو یہ سورت فاتحہ ہے، یہ بھی بیسکلی جو صراط مستقیم ہے وہ ٹرو لیڈرشپ کی طرف لے کے چلتی ہے. کہ صراط مستقیم جب ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں تو بیسکلی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں لے کے چل سکیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ لیڈرشپ ضروری کیوں ہے اور لیڈرشپ کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. میں اس کو بہت پیچھے اگر لے جاؤں کہ لیڈرشپ کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے لیے اس کو ایک نظام چاہیے. جب ہم نیابت کی بات کرتے ہیں، جب ہم خلافت کی بات کرتے ہیں، جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، تو بیسکلی یہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے یہ سب سے پہلے وہاں سے شروع ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام چلانے کے لیے جس انسان کو سب سے پہلے منتخب کیا وہ ہمارے سب سے پہلے لیڈر تھے. اور جو نیابت ہے یا جو خلافت ہے، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ نیابت اور خلافت، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کے دے دیا. اب اس نظام کو چلانے کے لیے جن لوگوں کے پاس ٹرو اسپرٹ میں یا صحیح معنوں میں جو رسپانسبلٹی آنی تھی، وہ کانسیپٹ ہے لیڈرشپ کا. اور مقاصد یہ ہیں
کہ जो अल्लाह ताला ने अपना एक निज़ाम बना दिया, उस निज़ाम की कामयाबी के लिए जिन जिन लोगों के पास वो जिम्मेदारी आएगी और उनको वो बतरीके एहसन या एक अच्छे वे में पूरा करेंगे, ये उसके मकासद है। अब सवाल ये है कि पूरी जो कायनात है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे जो लोग हैं वो सारे लीडर्स हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हर शख्स इस जिम्मेदारी पे, मसलन ये लीडरशिप, ये जो आपका डिजिटल हब है, अब डिजिटल हब में भी आपने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रोल दे दिए। उनका हर एक का अपना रोल है, उसकी अपनी एक जेडी है, उसकी अपनी एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। उस जेडी को, उस जॉब डिस्क्रिप्शन को जो बेहतर तरीके से अदा कर सकेगा, उसका रोल लीडरशिप का होगा, उसका रोल लीडर का होगा। और जो बाकी लोग हैं वो उसके फॉलोअर्स होंगे, वो उसके टीम मेंबर्स होंगे, और उनकी जो ट्रेनिंग होगी, उनकी जो तरबियत होगी, उस लीडर के ज़ेर साया या उस टीम में, वो ग्रेजुअली उन टीम मेंबर्स को फ्यूचर में अच्छे लीडर्स बनाती जाएगी। अब ये है कि जब हम अमली ज़िंदगी का आगाज़ है कि अब हम आते हैं आज के मौजू की तरफ कि आज के बच्चे और कल के लीडर। हम कल के जो लीडर्स हैं और आज के जो बच्चे हैं, उसमें जो सबसे पहला स्टेप है, जो बुनियादी कदम है, वो क्या हो सकता है? अच्छा, मैं इसको यूं लेता हूं कि ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे, कि हम जब अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, मतलब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ करने लगते हैं या करते हैं, तो हमें सबसे पहले एक अच्छा साथी तलाश करना चाहिए। ये दोनों तरफ है, ये मेल के लिए भी है, ये फीमेल के लिए भी है, कि कोशिश करके, अब इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात, जो हमारा नॉर्मली एक ख़ानदानी हमारा निज़ाम है कि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े, हमारे बहन भाई या जो ख़ानदान के बड़े हैं, वो रिश्ते नाते तय करते हैं, जो कम अज़ कम मेरी एज के जो लोग हैं, मेरी उम्र के जो लोग हैं, उसमें ज़्यादातर ये काम वालिदैन किया करते थे। अच्छा, अब वक्त के साथ साथ, ये पहले भी था लेकिन अब ये ज़्यादा हो गया कि बच्चे अब अपनी पसंद नापसंद का इजहार खुल के करते हैं और अपना एक फैसला भी देते हैं, जो कि अच्छी बात है कि हमने, ये हमारा साथी है जो फ्यूचर में हमने इससे शादी करनी है, ये या इसके साथ चलना है। अब इसमें सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे साथी की तलाश करें। अब ये मुश्किल काम है, जैसे हमारा जो कि एक सोसाइटी, वो मेल डोमिनेशन है, तो मेल डोमिनेशन सोसाइटी में, डोमिनेटिंग सोसाइटी में आमतौर पे ये कहा जाता है कि बीवी किस्मत पुड़िया होती है, ये किस्मत पुड़ी है। अब मैं खवातीन के लिए भी ये कहता हूँ कि उनके लिए जो हस्बैंड है वो भी किस्मत पुड़ी की तरह ही होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा साथी तलाश करें। अच्छा, अब जब अच्छा साथी मिला या नहीं मिला, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इसमें जब अगला जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो जो मैंने इसमें बात की है कि वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनके लिबास हो। बेसिकली जब अमली ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है, वो हमारी शादीशुदा ज़िंदगी हमारे बड़ों ने तय कर दी, हमारी ज़िंदगी में आने वाला मर्द या हमारी ज़िंदगी में आने वाली औरत, वो हमारे बड़ों ने उसका फैसला कर लिया या हमने खुद फैसला कर लिया, तो फिर हमें उसको दिल से कबूल कर लेना चाहिए। आमतौर पर होता ये है कि हम थोड़े अरसा के बाद वही जिंदगी जो शादी से पहले, खास तौर पे जो पसंद की शादी करने वाले लोग हैं, वो फिर उसमें बहुत से खामियां निकालना शुरू करते हैं कि यूं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो याद रखें, आइडियल लाइफ कहीं नहीं मिलती, आइडियल लाइफ बनानी पड़ती है। जैसे हम अपना फ्यूचर बनाते हैं, कोशिश करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि हम जिस डायरेक्शन में कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला उस डायरेक्शन में हमें ले जाता है, हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। और
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. اسی طرح یہ جو ہماری عملی زندگی ہے اس میں بھی ہمیں قدم قدم پہ مشکلات آتی ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم بعد میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے، جب ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایشو زیادہ آتے ہیں. تو اب جب شادی ہو گئی تو پھر ہم ایک دوسرے کو دل سے قبول کریں. جب ہم دل سے قبول کریں گے تو جو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت 187 کی، میں نے اس میں ریفرنس بھی دیا ہے، کہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ہر خامی، ہر خوبی، ہر اچھائی، ہر برائی سے مراد خامی کی بات میں کر رہا ہوں کہ وہ شیئر کر لیں گے تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جو ریلیشن ہے، ان کا جو تعلق ہے وہ بہتر ہو سکے گا. اور آواز آ رہی سب کو میرے لیے میری طرف سے؟ بیکاز ایک میسج آ رہا ہے کہ آواز ٹھیک نہیں ہے. جی آواز جی، آ رہی؟ آواز کلیئر ہے سر، آپ کنٹینیو کیجیے، جن کے پاس نیٹ ورک ایشو ہو سکتا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، یہاں یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، اور جب میاں اور بیوی کا تعلق شروع ہو گیا تو پھر اس کو دل سے قبول کریں. جب ہم دل سے قبول کر لیتے ہیں تو پھر جو آنے والی لائف ہے وہ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. ہم جب ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ہر چیز شیئرنگ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو خامیاں ہیں وہ خوبیاں بن جاتی ہیں. اور یاد رکھیں، میں نے جیسے پہلے بات کی، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں جیسا مرضی رہوں، میں جو مرضی کروں، میری بیوی کو میرے مطابق چلنا چاہیے. میرے اس نقطہ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ہماری سوچ زیادہ یہی ہے. لیکن ہمیں برابر کی حیثیت یا برابر کی جو سوچ ہے وہ عورت بھی اسی طرح سوچتی ہے کہ وہ عورت اپنا گھر چھوڑ کے آتی ہے. دیکھیں، مرد تو اپنے گھر میں ہے، لیکن عورت اپنے والدین کا گھر چھوڑ کے آتی ہے، وہ وہاں کی خوشیاں چھوڑ کے آتی ہے، وہ اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آتی ہے، اور وہ ایک اچھے گھر کا خواب لے کر آتی ہے. اور اچھے گھر کا خواب، اچھا گھر دینا وہ مرد کی ذمہ داری ہے. وہ کوئی احسان نہیں کرے گا اگر بیوی کو اچھی زندگی دے گا، اچھا گھر دے گا، اچھی فائنانشل سپورٹ دے گا، اس کو بہتر زندگی دے گا، تو یہ احسان نہیں ہوگا، یہ ایک ذمہ داری ہوگی اس معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے جس کی بنیاد رکھی شادی کر کے. اب اگلا یہ ہے کہ میرج مینجمنٹ، ہم کانفلکٹ مینجمنٹ بھی پڑھتے ہیں، ہم بزنس مینجمنٹ بھی سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن میرج مینجمنٹ کو ہم بالکل اہمیت نہیں دیتے، جبکہ میرج مینجمنٹ ایک بڑی اہم آسپیکٹ ہے. دیکھیں، شادی شدہ زندگی جب شروع ہو جاتی ہے تو شادی شدہ زندگی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک سوسائٹی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. اس میں اب جو آنے والے بچے ہیں، جب آنے والے بچوں کو میاں اور بیوی اچھے انداز میں اپنی زندگی بہتر کریں گے تو وہ اپنے آنے والے بچوں کے لیے بھی یقیناً بہتر زندگی دے سکیں گے. میرج مینجمنٹ بالکل نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی سوسائٹی سے سیکھ لیں گے کہ شادی شدہ زندگی کیسے کامیاب ہو سکتی ہے. میں تو بڑے عرصے سے سب سے کہتا ہوں کہ یہ میرج مینجمنٹ ہمیں اپنے کریکولم میں شامل کرنی چاہیے کہ شادی شدہ زندگی کو کامیاب کیسے کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، جو شادی شدہ زندگی ہے وہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ جب میاں بیوی آپس میں اچھے رہیں گے تو ایک اچھا معاشرہ بنے گا. تو ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ میرج کو، شادی شدہ زندگی کو ہم کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں. اب یہ ہے بچے کی تربیت کا آغاز کب ہوتا ہے. ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے. ہمارا یہ خیال ہے
کہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کے ذمے جو رسپانسبلٹی آئے گی وہ خود بخود اپنے آپ کو ٹرین کر کے، اپنے آپ کو بہتر کر کے جو ان کے پاس رسپانسبلٹی آئے گی وہ کر سکیں گے۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بچے کی تربیت کا آغاز اسی وقت ہو جاتا ہے جب بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، جو میرڈ لوگ ہیں خاص طور پہ جو مجھے سن رہے ہیں، ایک عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خوش رہنا ہے تو اپنے کمرے میں ایک اچھی خوبصورت سی تصویر لگا دیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک عورت کنسیو کر لیتی ہے تو اس کو 3 چیزیں ہمیں ضرور دینی چاہیے۔ سب سے پہلے اس کو بہتر سے بہتر جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں وہ دینی چاہیے، اور آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کو اس کی جو غذا ہے، اس کی جو خوراک ہے وہ بہتر سے بہتر دینی چاہیے، تاکہ آنے والا جو بچہ ہے وہ اچھا ہیلدی بچہ پیدا ہو۔ تیسرے نمبر پر اس کو خوش رکھنا چاہیے، تاکہ جو ماں کے پیٹ میں بچے کی تربیت کا آغاز وہیں ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کو اچھی فیڈنگ ملے گی، اس کو اچھی انوائرمنٹ ملے گی۔ ماں اگر خوش ہے تو اس کے اثرات اس بچے پر بھی ضرور جائیں گے۔ اچھا، بچے کی جو تربیت ہے اس کا ہماری فیملی سسٹم کے ساتھ، بچہ پیدا ہو گیا، اب جب فیملی سسٹم ہے ہمارا، اس میں 2 قسم کے سسٹم چلتے ہیں۔ ہمارا ایک کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے جس میں ہم پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہم اگر کہیں الگ رہ رہے ہیں تو والدین سے الگ رہ رہے ہیں، اس میں وہ ہولی سولی میاں اور بیوی الگ رہ رہے ہیں۔ ہمارے جو کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے جس میں ہم لوگ بھی رہے یا ابھی بھی بہت ساری فیملیز رہ رہی ہیں، اس میں جو نئے آنے والا بچہ ہے، یا جو بچے کے آنے سے پہلے جب بہو آتی ہے، یا جو بچہ جب آ جاتا ہے، تو اس میں وہاں موجود پہلے سے جو لوگ ہیں، جیسے ساس سسر ہیں یا باقی لوگ ہیں، ان کی طرف سے کچھ پریشرز آتے ہیں۔ اور وہ پریشر کیا ہیں؟ جو ہمارا اگلا پوائنٹ ہے کہ جو آج کی ہماری مائیں تھیں اور جو آج کی مائیں تھیں، اس کو جو آج کی ماں ہے اس کو اس طرح کی غذا نہیں مل رہی، جو یا وہ اس طرح سے ہماری ماؤں کی طرح اس کو وہ چیزیں نہیں مل رہی جو ہماری مائیں مینج کر لیتی تھیں۔ آج کی جو ماں ہے اس کو سب سے پہلے جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو یہ کہتے ہیں، جو کہ کم از کم ہماری ماؤں کے ساتھ یہ نہیں تھا، میری ایج کی جو لوگ ہیں ان کی جو مائیں تھیں، یہ جو آج کل آپریشنز کی طرف چلے گئے ہیں کہ جی ہر 99% آپریشن، تو یہاں پہ جو پرانی اقدار والے لوگ ہیں انہیں یہ چاہیے کہ آج کی جو ماں ہے اس کو آج کی ضرورت کے مطابق ہم فیسیلیٹیٹ ضرور کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں پہ کمبائنڈ فیملی سسٹم ہے وہاں پہ یہ ایشو آتا ہے کہ جو ذرا ایجڈ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ آج کی بچیاں یا آج کی ماؤں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ چیزوں کو برداشت نہیں کر پاتی۔ دیکھیں، وقت بدل چکا، ہمیں سب سے پہلے بطور ماں، بطور باپ، اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ آج کا وقت بدل گیا ہے۔ ہمارے جو بچوں کی تربیت ہے اس میں یہ سب سے بڑا ایک آسپیکٹ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، یا ہمارے دور میں تو ایسا ہوتا تھا۔ تو ایک تو ہم اس کمپیریزن سے نکل آئیں، جب موازنہ سے نکل آئیں گے، کمپیریزن سے نکل آئیں گے، تو ہماری آج کی جو ماں ہے وہ سکھی ہو جائے گی اور ہمارے بچوں کی تربیت بہتر ہو جائے گی۔ جب بچے کی تربیت بہتر ہوگی تو آنے والے ٹائم میں جو بچوں کے پاس رسپانسبلٹیز آ رہی ہوں گی، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ایک پلیزنٹ چینج ان میں آئے گی کہ وہ اپنی لائف بہتر کر سکیں گے۔ اچھا،
अगला एक पॉइंट ये है कि खुशगवार खानदानी जिंदगी में बच्चे की तरबियत का रोल क्या हो सकता है। जो पैदाइश से लेकर 6 साल तक का बच्चा है, उसके बारे में आमतौर पर ये कहा जाता है कि वो सारी अच्छी बुरी आदतें उस बच्चे में आ जाती हैं। हम ये समझते हैं कि बच्चा है, कोई बात नहीं, इसने ये काम कर लिया, बच्चा है, वो कोई गलत काम भी करता है तो हम उस पर खुश होते हैं। हमारा ख्याल ये होता है कि कोई बात नहीं, बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बात की कि अच्छा बच्चा या बच्चे की तरबियत का जो आगाज है वो माँ के पेट में जब बच्चे की पैदाइश शुरू हो गई तो हो जाता है। अब जब बच्चे की पैदाइश होगी तो 6 साल तक का जो टाइम है वो बड़ा अहम है, जिसमें अगर मदर फीड पे है तो ठीक है, अगर मदर फीड पे नहीं है, डॉक्टर्स ने कोई एडवाइस कर दिया, कोई फार्मूला मिल्क है, तो वो एक ऐसा देना चाहिए जो बच्चे की सेहत के लिए ठीक है। और इन 6 सालों में ये जरूरी होगा कि बच्चे को फ्यूचर का अच्छा लीडर बनाने के लिए हमारी जो घर की लाइफ है, हमारी जो घर की जिंदगी है, जो कि एक मुश्किल काम है आज के दौर में, जबकि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा है, फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा है, सोशल इश्यूज बहुत ज्यादा है, हमारे पास फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम कोशिश करके देखें, दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। हम कोशिश करके मियाँ बीवी अपने मामलात को ठीक रख के अपने उस बच्चे के लिए अच्छी प्लेजेंट एनवायरनमेंट अगर घर में रखेंगे तो वो बच्चा बेहतर अंदाज में उसकी तरबियत हो सकेगी। मैं उसकी एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा कि जो पूरी दुनिया की जो मईशत है वो ज्यूज के हाथ में है, यहूदियों के हाथ में है। उसकी रीजन क्या है? देखें, हम अगर पीछे चले जाएं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जब हिजरत की तो तब भी वहां पे जो ज्यूस थे, जो यहूदी थे, उनकी एक अपनी अहमियत थी। और आज भी जो दुनिया की मईशत है, जो फाइनेंशियल सुपरविजन है या जो टाइकॉन है फाइनेंस के, वो आज भी ज्यूज हैं, यहूदी हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उसमें यहूदी हैं। अच्छा, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जो इसराइली माएँ हैं वो पैदाइश के दौरान और पैदाइश के बाद अपने बच्चों के लिए मिसाली जो इन्वायरमेंट है वो रखती हैं। जब बच्चे की पैदाइश का वक्त शुरू होता है तो वो बड़ी हेल्दी डाइट लेती हैं और मेंटल मैथ्स करती हैं, और जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो फिर उनको भी मेंटल मैथ्स की तरफ लाते हैं। यही वजह है कि वो पूरी दुनिया में आज भी इंतहाई कलील तादाद में होने के बावजूद उनकी जो डोमिनेशन है फाइनेंस में वो आपके सामने है। हम जो मुसलमान हैं, हमारा ये ख्याल है कि हमने आखिर तो डोमिनेंट होना है, हम इसलिए काम कम और माजरत के साथ इसको किसी ने माइंड नहीं करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलता, दुआओं के साथ दवा भी ज़रूरी है। दुआ ज़रूरी है, लेकिन हमें दुआ ये करनी चाहिए जो मैंने शुरू में बात की, सिराते मुस्तकीम की। अब सिराते मुस्तकीम की जब हम बात करते हैं तो इसमें ट्रू लीडरशिप भी आ जाती है, इसमें हमारी पर्सनल, प्रोफेशनल, बिजनेस, सोशल, सारी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इसमें आ जाती हैं। हम उस वक्त तक दुनिया में फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डोमिनेंट नहीं हो सकते जब तक हम डायरेक्शनल एफर्ट नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को डायरेक्शनल सपोर्ट नहीं देंगे। उसकी एग्जांपल बहुत से लोग जैसे ये देते हैं कि आपने जाना मुल्तान है तो आप रास्ता ले लें बहावलपुर का।
ظاہر ہے آپ بہاولپور جائیں گے نا، آپ ملتان تو نہیں پہنچ سکیں گے، یا آپ نے جانا لاہور ہے اور آپ روڈ لے لیں کراچی کی تو آپ کراچی جائیں گے، آپ لاہور نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو جو ڈائریکشن ہے اپنے بچوں کو وہ دینی بہت ضروری ہے۔ تو اسرائیل کی ماؤں کا میں نے اس لیے ذکر خاص طور پہ کیا کہ وہ شروع سے اپنے بچوں پہ فوکس کرتی ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی ان کے ہسبینڈ کی سپورٹ بھی ہے، اچھا کنٹری کی سپورٹ بھی ہے۔ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، ہماری مائیں اس طرح سے اچھی خوراک نہیں لے سکتی جس طرح سے وہ لوگ لے سکتے ہیں، لیکن کوشش کر کے ہم اچھی خوراک لیں، ہم اپنے بچوں کو اسی طرح، جیسے میں اس کی اگزامپل یہ دے سکتا ہوں کہ ہم سورہ مریم کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر مائیں ڈیورنگ پریگننسی سورہ مریم سنیں تو بچوں پہ اس کے اچھے اثرات پیدا ہوں گے۔ کسی نے پچھلے دنوں یہ ذکر کیا کہ ڈیورنگ پریگننسی سورہ یوسف جو ہے وہ سنا کریں کہ سورہ یوسف سے بچوں میں جو فائنانشل مینجمنٹ ہے وہ آ سکے گی۔ ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے کہ ہم قرآن پاک سے کس طرح سے سپورٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا، بچوں کی جو جذباتی بچوں میں ماں باپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، ایک بڑی اہم چیز کہ ہمارے بچوں کی لائف میں دوسرے لوگوں کا رول بہت زیادہ ہے، یعنی کہ بچوں کی جو جذباتی زندگی ہے، بچوں کی جو ٹین ایج ہے، جب بچوں کی ٹین ایج شروع ہو جاتی ہے تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے بطور ماں اور باپ کہ اگر بچہ ہے تو باپ، اور اگر بیٹی ہے تو پھر ہمیں ہماری جو ماں ہے اس بچے کی، اس کو بچے کی ٹین ایج میں جو اس کی فزیکل، جو اس کی ایموشنل چینجز ہیں اس کے بارے میں ضرور بتائیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ چھپائی جانے والی باتیں ہیں کہ ٹین ایج میں جو بچوں کو جو ان میں فزیکل اور جو ان میں ایموشنل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، جسمانی اور جذباتی چینجز آ رہی ہوتی ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، وہ ضروری نہیں ہے بتانا۔ دیکھیں، جو کام ہمارا ہے بطور ماں اور باپ وہ کوئی دوسرا کرتا ہے، یعنی باہر سے سیکھتے ہیں، معاشرے سے سیکھتے ہیں۔ تو جب وہ باہر سے سیکھیں گے تو یقیناً اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جو ایموشنل ایج ہے، جو ٹین ایج ہے اسپیشلی، اس میں ان کے اچھے فرینڈز بنیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی بات سنیں، ان کے جو کویسچنز ہیں ان کو ایڈریس کریں، ان کے جو کویسچنز ہیں ان کو سنیں، انہیں بتائیں کہ یہ چینجز کیوں آتی ہیں اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے، اور اس میں ہمیں قطن ریاکٹ نہیں کرنا۔ دیکھیں، آرس کیئر کا ہماری زندگی میں جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ جب ہم رسپانس دیں، جب ہم رسپانس دیتے ہیں تو پھر ہم ایک طرح سے رسپانسبلٹی دیتے ہیں، ہم رسپانسبل پرسنز کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ لیکن جب ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ بچے نے یہ غلط کر دیا۔ دیکھیں، بچے کو یہ تو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، لیکن بچے کو شاید اس ڈیپتھ میں یا اس گہرائی میں اچھائی یا برائی کا نہیں پتا۔ تو ہمیں بطور والدین یہ بتانا ضروری ہے کہ ان کے لیے اس ایج میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، بجائے اس کے کہ باہر سے کوئی ان کو بتائے اور وہ پھر ڈی ٹریک ہوں۔ جب بچے ڈی ٹریک ہوتے ہیں تو پھر معاملات ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ اور آج کے دور میں تو بچوں کے ساتھ رہنا، بچوں کے ساتھ بیٹھنا، بچوں کی بات سننا، ان کے کویسچنس، ان کے جو سوالات ہیں ان کا جواب دینا، وہ ضروری بھی ہے اور ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے۔ لیڈرشپ، اچھا جو بچہ ہے جس کو ہم لیڈرشپ بنانا چاہتے ہیں، اس کی زندگی سے خوف ختم کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ہماری چونکہ اپنی بطور والدین یہ تربیت یا ٹریننگ نہیں ہے،
کہ اچھے والدین کیسے بننا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا، یہ جو پچھلی میں بات کی ہے ٹین ایج کے حوالے سے، اس میں ساتھ ایک یہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ جو ہمارے بچوں کو جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ اچھی ماں اور اچھے باپ کیسے بننا ہے، تو وہ کبھی اچھے ماں اور باپ نہیں بن سکیں گے. ہماری تربیت بھی اس طرح کی نہیں ہو سکی کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح معنوں میں لے کے چل سکے. ہماری چونکہ تربیت ٹریننگ اس طرح کی نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوفزدہ کرتے ہیں. 3 چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. سب سے پہلی بات کہ وہ چیز جس سے بچے ڈرتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ ماں اور باپ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ بچوں کو کسی ایک کا، ماں کا یا باپ کا خوف ضرور ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مائنڈ سیٹ سے بھی ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے کہ ماں اور باپ کا خوف بچے پر ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماں اور باپ کو بچے کا اچھا دوست ہونا ضروری ہے. جب آپ کا بچہ ماں سے یا باپ سے خوفزدہ ہوگا تو وہ آپ سے کچھ پوچھے گا ہی نہیں، آپ سے کچھ شیئر ہی نہیں کرے گا، آپ کو بتائے گا ہی نہیں کہ اس کے ایشوز کیا ہیں. جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا نہیں، آپ کو بتائے گا نہیں، اپنے ایشوز کو آپ سے شیئر نہیں کرے گا، تو کوئی دوسرا، جیسے میں نے پہلے بات کی کہ کوئی دوسرا اس کو ڈی ٹریک کر دے گا. وہ چیز جس سے بچہ خوفزدہ ہے وہ اس سے قطعاً نکل آئے. ہم اس کو ایک ویپن کے طور پہ لیتے ہیں. مطلب یہ ایک ہے ہمارا، یہ مثلا بچے کسی جانور سے ڈرتے ہیں، تو جب وہ ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو اس چیز کا ڈراوا دیتے ہیں، اس چیز سے خوفزدہ کرتے ہیں کہ فلاں چیز آ جائے گی یا فلاں شخص آ جائے گا، تمہارا باپ آ جائے گا، تمہاری ماں آ جائے گی، یا پھر میں بتاؤں تمہارے بابا کو، وہ پھر ایسے کریں گے. ایسا کوشش کریں اس سے بچیں. بچوں کو خوف سے نکال دیں. ان کے اندر کا جو لیڈر ہے، ان کے اندر کی جو پرسنالٹی کو ایکسپلور کرنے کا آسپیکٹ ہے وہ بہتر ہو جائے گا، چونکہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ کے ساتھ بات کرے گا. بچیوں کو خاص طور پہ، میں جو مائیں ہیں وہ اپنے بچیوں کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں کہ ان کی لائف کیسی گزر رہی ہے، وہ کس قسم کے دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھ رہی ہیں. اب بچوں کو نکالیں اس چکر سے کہ وہ کسی نہ کسی بات سے خوفزدہ ہیں، تو ہم پھر اسی کو ان کی زندگی میں پرماننٹ مستقل اس کا حصہ بنا دیں. اچھا، مذہب اور لیڈرشپ کا تعلق بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اس میں ایک نقطہ سمجھنے کا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے یا ہمارے مذہب میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، جو ایج گروپ ہے 7 سال کی عمر میں، ہم انہیں نماز کے بارے میں بتانا یا نماز کی عادت کی طرف لے کر آئیں. مفہوم جو میں بتا رہا ہوں. اور جو 10 سال کی عمر ہے پھر اس پہ ان پر سختی کریں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں شدت پسندی سے بچنا چاہیے کہ جبر نہیں. مثلا میل ہیں تو جب آپ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں، بچے اگر آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ ان کو ساتھ لے جائیں، سختی سے نہیں لے کے جائیں. میرا اپنا بیٹا ہے، چھوٹا ہے اس وقت، وہ پچھلے 1 سال سے میرے ساتھ مسجد جانا شروع ہو گیا. خود ہی اس نے کہا جی میرے مسجد جانا ہے. مسجد جب اس کا دل چاہتا ہے وہ جاتا ہے، شوق سے جاتا ہے. شروع میں اس نے 2 4 5 دفعہ شور شرابہ کیا، لیکن ابھی وہ مسجد میں 5 وقت کی نماز تو ظاہر ہے وہ نہیں جا سکتا، فجر کی نماز میں نہیں جا سکتا، لیکن دن کی 2 سے 3 نمازوں میں وہ میرے ساتھ ضرور جاتا ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ
जबर नहीं है, अपनी मर्जी से वो उस तरफ आ रहा है। तो बच्चों पे जबर नहीं करना है किसी भी तरह से कि नमाज लाजमी पढ़ानी है, 10 साल से पहले उन पे सख्ती नहीं करनी। इसी तरह बच्चियां हैं, बच्चियां अपने माओं के साथ घर में नमाज के लिए उनको कहें, जब वुजू करने बैठे तो उनको वुजू करवा दें, और जब नमाज पढ़ने लगे तो नमाज पढ़, नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको नमाज पढ़ते हुए देखेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी हैबिट भी डेवलप हो जाएगी। कुरान पाक और लीडरशिप का आपस में क्या ताल्लुक है? हमारे यहाँ अब हमारे बच्चों को हम 100% नाज़रा कुरान पढ़ाते हैं, और उसके बाद कुछ बच्चों को अल्लाह ताला ये सआदत देता है कि वो हिफ्ज़ करते हैं। हमारे तलहा भी माशाल्लाह वो भी हाफिज़ कुरान है, और ये अल्लाह ताला ने उन्हें सआदत दी है कि उन्होंने ये बहुत बड़ा एक काम किया है। अल्लाह ताला उन्हें इस्तिकामत भी दे। कुरान और लीडरशिप ये है कि कुरान पाक दरअसल ज़ाब्ता हयात है। ये ज़ाब्ता सवाब कतन नहीं है कि हम इसकी एक आयत पढ़ लें, इसकी 2 आयत पढ़ लें। वो एक एस्पेक्ट है कि हम इसको पढ़ना सवाब है, लेकिन इसको जब तक हम इसकी डेप्थ में जाकर इसकी ट्रांसलेशन अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, उस वक्त तक हमारे बच्चे हमारी जो अमली ज़िंदगी है उसमें उस तरह से कामयाब नहीं हो सकते जिस तरह से अल्लाह ताला हमें कामयाब देखना चाहता है। हमें बहुत कम, थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को कुरान का तर्जुमा ज़रूर पढ़ाना चाहिए। वो क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि कुरान पाक जो अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ, और जब कुरान पाक को नज़ूल हुआ तो अरब की ज़ुबान ज़ाहिर है अरबी थी, तो उनके लिए इसको समझना आसान था। हमारे लिए इसको समझ कर पढ़ना इसलिए मुश्किल है कि हम अहले ज़ुबान नहीं। हम तो उर्दू, पंजाबी, सराइकी, पश्तो, बलोची, सिंधी बोलने वाले, ये मेन ज़ुबानें जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं। उसके अलावा भी इलाकाई ज़ुबानें भी हैं, लेकिन हमें, और ये मौजूद है, ये ऑप्शन मौजूद है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके इसकी ट्रांसलेशन, इसकी तर्जमा, और इसमें कतन कोई मजहबी शिद्दत पसंदी नहीं है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि जो कुरान पाक है या जो कुरान की तालीम है वो सिर्फ इस्लामी मदरसे में ही दी जा सकती है। ऐसा नहीं है। ये हमारी जो रूटीन की एजुकेशन है, हम उसके साथ भी अपने बच्चों को कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़ा सकते हैं। तो इसकी तरफ कोशिश करें, या कम से कम कुछ हिस्सा हमें ट्रांसलेशन का ज़रूर पढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक बड़ी अहम बात है, हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को वो काम बताएं या हमारे बच्चे वो काम करें जो हम सिर्फ उन्हें बता दें, करें नहीं। कुरान पाक की एक आयत का मफहूम है, तर्जमे का मफहूम है। कुरान पाक की एक आयत है, उसका तर्जमा है। उस तर्जमे का मफहूम यह है कि तुम वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं। अब हम बतौर वालिदैन अगर ये समझें कि हमारे बच्चे नमाज पढ़ना शुरू कर दें, हम खुद ना पढ़ें, हम खुद सच ना बोलें, हमारे बच्चे सच बोलना शुरू कर दें, हम खुद गुस्सा करें, चिंगाड़ें, एक मियाँ बीवी एक दूसरे पर बोलें, एक दूसरे के साथ ताल्लुक अच्छा ना रखें, लेकिन हम ये चाहें कि हमारे बच्चे ठीक रहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। हम अपने बच्चों को सबक पढ़ाएं नहीं, बल्कि उन्हें सबक सिखाएं। जैसे कहा जाता है ना कि जो एक्शन है, जो अमल है, जैसे इकबाल का ये है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, कि एक्शन बड़ा जरूरी है, या वो काम बड़ा जरूरी है जो हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर करें। आपने देखा होगा
کہ بچے آپ کی کاپی کرتے ہیں. بچے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں. تو ہم سچ بولنا شروع کریں. ہم ہر وہ کام جو اپنے بچوں سے کروانا چاہتے ہیں ہم ان کے سامنے کرنا شروع کر دیں, تو ان بچوں کی زندگی میں وہ چیزیں آتی جائیں گی. اور جو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو, وہ ایک ٹرو لیڈرشپ ہے. اور ایک یہ بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا اصول ہے لیڈرشپ کا, کہ جب آپ کوئی ٹیم لیڈ کر رہے ہیں, آپ کہیں کوئی بزنس کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ 20 25 50 100 200 لوگ جڑے ہوئے ہیں, تو آپ خود اس کام کا حصہ بنیں, تب جا کے آپ کامیاب ہو سکیں گے. تو اپنے بچوں کو اچھا لیڈر بنانے کے لیے, جو کہ انشاءاللہ انہوں نے فیوچر میں بننا ہے, ہمیں خود کام کرنا پڑے گا. اس میں نے ایک شامل کیا آج کی بات, کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ, پچھلے دنوں ایک پیرنٹ آئے میرے پاس, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ اپنے بچے کے ساتھ 24 گھنٹوں میں کتنا وقت گزارتے ہیں؟ کہنے لگے جی میں تو 1 منٹ بھی نہیں گزارتا, میں تو سارا دن باہر رہتا ہوں, اسکول بھجوا دیتا ہوں, اس کا خرچ پانی جو بھی اس کا ہے وہ میں پورا کرتا ہوں, باقی تو یہ اس کا کام ہے کہ وہ پڑھے. میں اس میں سجیسٹ یہ کرتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں صرف 20 منٹ نکال لیں, جس میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو اس سیشن کا یا اس سیٹنگ کا جو ٹاپک ہو وہ آج کی بات ہو. آج کی بات میں آپ ان سے پوچھیں کہ ان کا وقت کیسا گزرا, اور انہیں بتائیں کہ میرا وقت کیسے گزرا. 20 منٹ سے آپ ٹائم بڑھا سکتے ہیں. آپ یقین کریں اس سے آپ میں اور بچوں میں جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جائیں گے. اور ماں اور باپ, اس میں ایک ٹاپک ہے کہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دے کر ہم ان کو بڑی منزلوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو چھوٹا سا گھر میں ایک کام دے دیں, اور وہ کام اس کو بتائیں کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے, اس کی اچھائی, اس کی برائی, اس کا اچھا, یہ سب آپ رسپانسبل ہو. اب بچوں کو غلطیاں کرنے دیں, انسان غلطیوں سے سیکھتا ہے, اور اچھا لیڈر ہمیشہ وہ ہے. دیکھیں جو شخص غلطی نہیں کرے گا وہ سیکھے گا کیسے؟ میں اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کوئی نئی غلطی کیا کرے. جب آپ نئی غلطی کرو گے تو نیا کچھ سیکھو گے. اسی طرح ہمارے بچے جب کوئی کام آپ ان کو دیں گے, وہ غلطیاں کریں گے, وہ سیکھیں گے, تو وہ آہستہ آہستہ بڑی رسپانسبلٹیز کے عادی ہو جائیں گے. جب ہم چھوٹے کاموں میں ان کو انوالو کر لیں گے تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ بڑی رسپانسبلٹیز کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. اس میں جو بچیاں ہیں گھر میں ان کو مائیں چھوٹے چھوٹے کام دیں, اور کوئی بات نہیں غلطی ہو جاتی ہے, ان سے کہیں کہ اتنا کام آپ نے اچھا کر لیا جو اس نے اچھا کر لیا. ہمارے ہاں تنقید زیادہ ہے, تعمیر کم ہے. تنقید بالکل نہیں کریں, تعریف سے شروع کریں. اگر اس نے نہیں بھی کیا اچھا تو اتنا کہیں کہ شاباش بیٹا آج آپ نے یہ کام اچھا کر لیا, اس میں یہ کام ہے جو آپ بہتر کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی ایک گریجول لیڈرشپ کی ٹریننگ ہوتی جائے گی, اور اس کو بچے کو یہ کانفیڈنس ملے گا, یہ اعتماد ملے گا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. آپ کے بچے رہتے کہاں ہیں؟ 24 گھنٹوں میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں, ہمارے بچوں کے دوستوں کے والدین کون ہیں, ان کے ٹیچرز کون ہیں, وہ اپنا ٹائم کہاں گزارتے ہیں. تو اس میں کوشش کریں کہ مہینے میں ایک دفعہ, 2 ماہ میں ایک دفعہ آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ جن کی زندگی کامیاب ہے ان سے ملوائیں. آپ اپنی زندگی کے جو کامیابیاں ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں, لیکن اپنے بچوں کے دوستوں پر نظر رکھیں. اپنے بچوں کے جو دوست ہیں ان کے پیرنٹس کو آپ ضرور جانتے ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کیسے ہیں, ان کا فیملی سسٹم کیسا ہے. وہاں سے ایسا تو نہیں کہ کوئی بچے ایسی چیزیں سیکھ رہے ہیں جو
उन बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो अपने बच्चों पर ये जरूर नजर रखें कि वो कहाँ रहते हैं। अगला हमारा है कि आज के बच्चे और आज की टेक्नोलॉजी। इसको अगर हम ये कहें कि आमतौर पे ये कहा जाता है कि जो सोशल मीडिया है या जो सेल फोन है, ये बच्चों को नहीं देना चाहिए। मेरा नुक्ता नजर ये है कि इससे बचना नामुमकिन है। हमारे दौर में घरों में टेलीविजन सबके घरों में नहीं होते थे, तो बच्चे हमसाये के घर में जाके टेलीविजन देख लेते थे, किसी दूसरी जगह जाके टेलीविजन देख लेते थे। तो आज अगर हम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करना, तो 100% नामुमकिन है। हम उसमें एक टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसमें 3 काम किए जा सकते हैं। टाइम स्पेसिफाई कर दें कि 24 घंटों में कितनी देर देखा जा सकता है, और उसमें किस किस्म की, छोटे बच्चे हैं खास तौर पर, उनके लिए किस किस्म की वीडियोस या क्या चीज़ है जो उनको देखनी चाहिए। तलहा बता रहे थे कि एक इन्होंने चैनल भी बनाया है बच्चों के लिए, तो इस तरह के जो चैनल्स हैं वो उन चैनल्स की तरफ बच्चों को लाया जा सकता है। और तीसरी बात यह कि पेरेंट्स छोटे बच्चों की खास तौर पे सुपरविजन कर लें कि वो किस किस्म की जो वीडियोस हैं वो देख रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ की तरफ ले आए। हम इस डिवाइस से दूर नहीं रह सकते, इसलिए कि अब तो बहुत सारे तालीमी इदारों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी, इवन छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। आज भी जब कोई छुट्टियां, आपको पता है, बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उन छुट्टियों में भी कुछ जो सिस्टम्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर देते हैं। और आने वाले टाइम में ये इस डिवाइस ने हमारे बच्चों की ज़िंदगी का हिस्सा बनना है। तो जितने भी स्पीकर्स, जितने भी लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को हम इसको दूर रखें, पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम उनका टाइम महदूद कर दें, इसलिए कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा जितना होता है हमारे बच्चों की आंखों के लिए या उनकी जो अमूमी सेहत है उसके लिए अच्छा नहीं है। हम इससे अवॉइड नहीं कर सकते। दूसरों के बच्चों में हम अपने बच्चों को तलाश करते हैं कि हमारा बच्चा उस फलाने बच्चे की तरह क्यों नहीं हुआ। देखें, हमारा बच्चा, उसका एक अपना नाम है, उसकी एक अपनी शनाख्त है, उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा फलाने बच्चे की तरह डॉक्टर बन जाए। मुमकिन है उस बच्चे में एक बहुत अच्छा टीचर छुपा हुआ, मुमकिन है उस बच्चे में एक बहुत बड़ा आईटी एक्सपर्ट छुपा हुआ, मुमकिन है उस बच्चे में इतनी सलाहियत हो कि वो बड़ा होके एक बहुत अच्छा रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, या वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सके। हमें हर दौर में अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो कतन अपने बच्चों का मुआवजा किसी दूसरे बच्चे के साथ न करें, और बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं करें। बच्चों के सामने किसी दूसरे की मिसाल ना दें कि फलाना बच्चा तुमसे बेहतर है। अपने बच्चे की जो सलाहियतें हैं हमें उन पर काम करने की ज़रूरत है, उसको फाइंड आउट करने की ज़रूरत है, उसकी पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि वो क्या कर सकता है। मुमकिन है वो फलां बच्चे से कहीं बेहतर दिमागी सलाहियत रखता हो, लेकिन हम लकीर के फ़कीर बन के उसको डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के अलावा कुछ और अगर नहीं सोचेंगे, तो हमारी सोच भी कन्फाइंड हो जाएगी और हमारे बच्चों की सोच तो फिर महदूद होगी। तो अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों में तलाश करने की बजाय अपने बच्चे की पर्सनैलिटी पर, उसकी शख्सियत पर काम करें, आपको बहुत बेहतर नताइज मिलेंगे। हमारे बच्चों के हीरो कौन हो सकते हैं? हमारे बच्चों के हीरो हमें खुद होना चाहिए। हम खुद इतना अच्छी अपनी पिक्चर पेश करें अपने बच्चों के साथ कि वो हमें आइडियलाइज करें। हमारी जो लाइफ है, अब वालिदैन देखें, बच्चों का वालिदैन के अलावा कोई जो वेल विशर है कोई और नहीं हो सकता।
کہا جاتا ہے نا کہ بچوں کی جو سکسیس ہے، جو کامیابی ہے، اس میں دو لوگ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں، ایک والدین اور دوسرے استاد۔ والدین تو اپنے بچوں کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ بچے کسی اور کو آئیڈیالائز کریں۔ وہ جو آئیڈیالزم ہے کہ ہماری آئیڈیل شخصیت کون ہو سکتی ہے، بہت سارے بچے مضمون لکھتے ہیں، ایسے لکھتے ہیں، ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم از مائی ہیرو، مائی آئیڈیل پرسنالٹی۔ وہ ایک آسپیکٹ ہے، لیکن جہاں بچوں نے 24 گھنٹے گزارنے ہیں، وہاں پہ ہم اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کر لیں تو ہم خود بخود ہی ان کی آئیڈیل ہو جائیں گے۔ تو کوشش کرنا تو ہمارا فرض ہے، کرنا تو ہمارا کام ہے۔ جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس میں ہمیں کامیابی ضرور دے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ رول کس کا امپورٹنٹ ہے، ماں کا یا باپ کا، کہ وہ اچھی ٹریننگ، اچھی تربیت دے کے اپنے بچوں کو فیوچر کا اچھا لیڈر بنا سکتا ہے؟ کس کا رول امپورٹنٹ ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے، بلکہ 99.9% ہے کہ ماں کی دعا یا جنت کی ہوا یا یہ سب کچھ مجھے اپنی ماں کے توفیل ملا ہے، یا ماں کی وجہ سے ملا ہے، یا ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے والد صاحب مرحوم یہ کہا کرتے تھے کہ باپ کو کوئی نہیں پوچھتا، باپ بھی اسی طرح ذمہ دار ہے، یا اس کے اوپر اسی طرح رسپانسبلٹی ہے، وہ بھی اسی طرح دعا بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، جیسے ماں اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے۔ تو میرا جو نقطہ نظر ہے کہ ماں اور باپ حیات ہیں تو دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا اپنا رول ادا کریں، اور ماں کا رول بیٹی کی لائف میں امپورٹنٹ ہے، اور باپ کا رول بیٹے کی جو لائف ہے اس میں امپورٹنٹ ہے۔ اور جو میں نے پہلے بات کی وہ خوفزدہ بچے اور لیڈرشپ، یہ یہاں میں پھر اس کا ذکر کروں گا کہ اپنے بچوں کی زندگی سے ماں اور باپ کا خوف نکال دیں۔ اپنے مائیں اپنے بیٹیوں کی فرینڈز بنے، باپ اپنے بچوں کے فرینڈز بنے، اور جو آج کی بات ہم نے کی اس میں ماں اور باپ بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ماں کا رول بھی اہم ہے اور باپ کا رول بھی اہم ہے۔ باپ نے چونکہ باہر وقت گزارنا ہے، زیادہ روٹی روزی کے لیے جانا ہے، اس نے کما کے بھی لانا ہے، اس نے باہر کی سختیاں، بارش، دھوپ، سختی، گرمی، نرمی، اگر جاب کرتا ہے تو افسر کی ناراضگی، اگر بزنس کرتا ہے تو گاہکوں کی جو رویہ ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو عورتوں کو عورتیں اس کا سامنا نہیں کرتی، لیکن جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کو یہ ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا بھی ایک باس ہے اگر وہ جاب کر رہی ہیں، ان کی بھی ایک باس ہے جس کی ان کو سننی پڑتی ہے۔ اگر وہ کسی کی جگہ بزنس کرتی ہیں تو وہاں کے بھی جو میرٹس ڈی میرٹس ہیں وہ ہیں۔ تو یہ ایک شخص یا ماں یا باپ کچھ نہیں کر سکتا، اور اس میں جو ایک بڑا اہم رول ہے، کبھی اپنے بچوں کی خامیوں کو یا کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ایک دوسرے سے مت چھپائیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مائیں باپ سے بہت ساری چیزیں چھپا لیتی ہیں۔ چھپانے سے مراد یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ مرد چونکہ زیادہ تر غصے والے ہوتے ہیں تو وہ ایسی باتیں، ایسی چیزیں مائیں چھپا لیتی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کوشش کریں مائیں اپنے بچوں کی باتیں چھپائیں نہیں، اچھے ماحول میں، اچھے وے میں میاں بیوی ایک دوسرے کو بتائیں، اس لیے کہ وہ آپ کے بچے ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ کسی اور کے بچے نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے بطور ماں باپ، اور یہ
बतौर माँ बाप हमसे पूछा भी जाना है कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। इंसानी बच्चा पालना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए कि उसकी एक अपनी सोच है, उसका एक अपना जहन है, लेकिन फिर भी हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दें, उन्हें अच्छी सपोर्ट दें, ताकि वो आने वाले वक्त में अच्छे लीडर्स बन सकें। अच्छा, सवाल एक बिल्कुल एंड पे मैं ये करूंगा कि आज के बच्चों को लीडर बनाना क्यों जरूरी है। देखें, अच्छी बतौर इंसान सबसे पहले तो मुझे अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को लीड करना है। तो जब हम अपने आप को लीड कर सकेंगे तो हम अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी बेहतर अंदाज में चला सकेंगे। हमारा जो अलमिया है, पाकिस्तान का जो अलमिया है, वो ये है कि हमारे यहाँ ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है वो हम एक बॉस बन के रहना चाहते हैं, हम एक मैनेजर बन के रहना चाहते हैं। जबकि जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, लीडरशिप ये है कि पूरी टीम को साथ लेके चलना है। लीडर जरूरी नहीं है, एक माइंडसेट से और भी निकलने की जरूरत है। हमारा ये ख्याल है कि जो सियासी जमात चलाता है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, या जिसने कोई सियासत में इन्वॉल्व है, सिर्फ वही लीडर है। देखिए, आप अगर अपना घर अच्छा चला रहे हैं तो आप भी लीडर हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे वे में लेके चल रहे हैं तो आप लीडर विद इन योर सेल्फ है, आप अपने भी लीडर हैं। तो लीडर की जरूरत तो हर जगह पे है। आप अपना घर अच्छा चला रहे हैं तो आप बहुत अच्छे लीडर हैं। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चला रहे हैं तो आप वहां पे अच्छे लीडर हैं। आप अपना जो बिजनेस है उसको अच्छा चला रहे हैं तो आप बिजनेस लीडर अच्छे हैं। सो हमें इस माइंडसेट से निकलना चाहिए कि ये काम किसी और ने करना है, ये हमने करना है, और हमने बॉस बन के नहीं बैठना, हमने लोगों को साथ लेके चलना है। और इन बच्चों ने, जो आज के बच्चे हैं, इन्होंने ये उस वक्त तक अच्छे फाइनेंशियल लीडर नहीं बन सकेंगे जब हम आज उन्हें अच्छे फाइनेंशियल लीडर बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, दो चीज़ें करके मैं आप फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पिछले दिनों स्कूल में जहाँ पे मैं तो प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, हमारी जो सेक्शन हेड है, उन्होंने मुझे बताया कि क्लास 4 का एक बच्चा है, उसने पेपर्स की कुछ चीज़ें बनाई और उसने सेल कर दी। 5-5 रुपए में उसने 4 सेल की, उसके पास 20 रुपीज आए। तो कहने लगे जी, वो बच्चा पैसे जब घर लेके गया तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि ये पैसे इसके पास कहाँ से आए, ये तो पैसे इसके पास नहीं थे। तो पता ये चला कि उसने छोटी सी एक बिजनेस एक्टिविटी की, वो चीजें बनाई कागज की, वो बच्चों को उसने सेल की, और वो 20 रुपीज उसने अपने पास रखे। माँ को ये चीज अच्छी नहीं लगी, तो मैंने कहा कि उस बच्चे को मिलवाएं। मैंने उस बच्चे को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा कि उन पेरेंट्स को तो हमें आके इस बच्चे को पैट करना चाहिए, शाबाश देनी चाहिए कि ये बच्चा अभी से एक बिजनेस एक्टिविटी में अपने आप को पॉजिटिवली उसने इन्वॉल्व किया। मैंने इससे पहले एक मिसाल दी अपने बेटे की कि वो नमाज के लिए जाता है। 1 साल पहले जब वो तकरीबन 4 साल का था, तो मेरे साथ, हम उस वक्त डीजी खान में थे, हम एक शॉप पे गए, मैंने ग्लासेस अपने बनवाने थे, तो मैंने वहां से ग्लासेस की कोई इन्फॉर्मेशन ली। तो घर में वो मेरे साथ था। जब घर आया 4-5 दिन के बाद, उसने कुछ घर में 4-5 फ्रेम ग्लासेस इकट्ठे किए और वहां पे वो बैठ गया। उसने कहा कि ये मेरे से आप ले लें। मैंने जब एक ग्लास या एक वो ऐनक उठाई तो उसने कहा कि पहले पैसे दें। तो यकीन करें, मैंने उसको हक किया, प्यार किया, शाबाश दी कि इतनी अर्ली एज में उसने ऑब्जर्व किया। जो मैंने शुरू में एक बात की कि हम जो काम अपने बच्चों को कहते हैं कि वो ये करें, अगर हम खुद करें तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो उस पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी, अगर हमने अच्छा पॉजिटिव काम किया है।
تو یہ جو دو ایگزامپلز ہیں یہ ان چھوٹے بچوں کی ہیں جو ایک 4 سال کا ہے اور ایک چوتھی جماعت میں ہے، 4th کلاس میں پڑھ رہا ہے۔ یہ ایک فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے ایک مائنڈ سیٹ کا پتہ چلا کہ یہ بچے، جن دو بچوں کی میں نے بات کی، کہ وہ فیوچر میں اچھے بزنس لیڈر بن سکتے ہیں اگر ہم ان کے مائنڈ سیٹ کے مطابق ان کو لے کے آگے چل سکیں۔ تو ہمیں ڈائریکشنل ایفرٹ کی ضرورت ہے، ہمیں اندھا دھند چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے بچے جہاں وہ جانا چاہیں وہ بچوں سے رائے لیں، دیکھیں وہ کس طرف جا سکتے ہیں، کس طرف جانا چاہتے ہیں، اس کے بعد ان کی ڈائریکشن میں ہم ان کی سپورٹ کریں۔ تو انشاءاللہ ہم جو آج جتنے لوگ سن رہے ہیں اس میں سے اگر 50% چیزیں بھی ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم کسی حد تک اپنے بچوں کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر چل سکیں گے۔ جی سر۔ سر آپ نے مزید اگر کوئی بات کرنی ہو۔ آواز آ رہی ہے سر میری؟ جی جی آ رہی ہے، پلیز۔ میں اب مجھے اچھا۔ بتائیے کوئی بیسکلی میں کوئی کویسچن، کوئی ایسی چیز جو کلیئرٹی چاہیے ہو کسی جی جی کو ڈسکس جی کرنی ہو۔ جی جی ضرور ضرور ضرور، انشاءاللہ۔ اچھا میں بتاتا چلوں سر، جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ بچوں کو جو ہے ٹیکنالوجی سے آج کے اس ماڈرن دور میں ہم نہیں دور رکھ سکتے۔ مطلب آج کا جو دور ہے ایسا دور ہے کہ ہر گھر میں ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں۔ جی تو جی اسی کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے میں نے، جب آپ سے میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا تھا کہ بچوں کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں ہر حال میں واقف جو ہے ان کو اس حوالے سے انٹروڈیوس ضرور کروانا پڑے گا، ورنہ یہی ہمارے بچے، جیسے آپ نے بھی فرمایا بھی صحیح، مطلب ڈی ٹریک ہو جائیں گے، غلط دوست بنا لیں گے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ابھی پچھلے دنوں، بلکہ 1-2 ماہ ہو چکے ہیں، ہم کیونکہ ڈفرینٹ کورسز اور ڈفرینٹ سروسز آفر کرتے رہتے ہیں، تو کیونکہ بچے ہر گھر میں بچے کارٹون بڑے ہی شوق سے دیکھتے ہیں، تو ہم نے جسٹ ایک ٹیسٹ کیا تھا کہ آیا کہ بچے بھی سیکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس رہا اور بچوں نے بہت اچھا آؤٹ پٹ دیا۔ تو وہی بچے جو کل تک کارٹون دیکھتے تھے آج وہ کارٹون بنانے بھی لگ گئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا بڑا ہی اچھا ایکسپیرینس رہا اس حوالے سے۔ تو میں دیکھتا ہوں اگر میرے پاس اس حوالے سے ویڈیوز سامنے آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، کیونکہ یہاں میں بہت سارے والدین جوائن کیے ہوئے ہیں، تاکہ ان کو جو ہم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بچوں کو جو ہے جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دیا جائے تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ نہ کر سکیں۔ انفیکٹ ایک جو جنرل کانسیپٹ ہے نا کہ بچوں کو ہم اس سے اوائڈ بالکل نہیں کر سکتے۔ ہم اس میں جو آپ کی وہ جو آپ نے میرے ساتھ شیئر بھی کیا تھا وہ ایک جی جی اچھی، وہ ہمارا چینل، ہاں، جی جی پازیٹیو بالکل ہمارا وہ ایکٹیویٹی ہے۔ چینل ہے، جی جی بالکل ہمارا وہ چینل ہے کارٹون پرائم کے نام سے۔ جی جی تو الحمدللہ بڑا، جی جی، تو ہم اس پہ، ہمارا بیسکلی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم بچوں کے لیے اچھا کنٹینٹ کریٹ کریں، اور اسی پہ الحمدللہ ہم تقریباً پچھلے 1-1.5 سال سے کام کر رہے ہیں۔ اور یہاں تک کہ کیونکہ پہلے یہ دور ہوتا تھا کہ ہم دادیاں ہمیں کہانیاں سنایا کرتی تھیں، اب تو انفارچونیٹلی میں کہتا ہوں کہ ہمیں وہ دور نہیں مل رہا، وہ نہ تو مائیں ہیں، جدید مائیں ہیں، کیونکہ ہر بندہ آج کل ڈیجیٹل ڈیوائسز میں کھویا ہوا ہے، تو ہمیں ابھی بچوں کی تربیت کا انداز بس تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا، اور وہ اسی صورت ہی ہو سکتا ہے بچوں کو اچھا کنٹینٹ پرووائڈ کیا جائے۔ تو ہم نے اپنے اس چینل پہ کافی محنت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ایک سیریز شروع کی، جس میں پانی پینے کی سنتیں، کھانا کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، غسل کی سنتیں، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ، اگر میرا یہاں پر جسٹ 1 منٹ، جی میں چینل اوپن کرتا ہوں۔
تو اس پہ ابھی ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں آلریڈی. مزید بھی انشاءاللہ اس پہ اچھا کنٹینٹ ہی دیکھنے کو ملے گا. اچھا، اس میں تو یہ کوئی ایک چھوٹ جی پلیز پلیز پلیز. تو یہ تقریباً ہم پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے چھوٹی سی اپنی ایفرٹ کر رہے ہیں تاکہ بچوں کے لیے اچھا کنٹینٹ کریٹ کیا جائے. تو یہاں پر مجھے بتائیے گا کیا میری اسکرین آپ کو شو ہو رہی ہے؟ جی بالکل جی. بالکل بالکل. یہ کارٹون پرائم کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، اور سب جو ہمیں سن رہے ہیں یا اپنے دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ جا کے ہمیں سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پر نا ہم نے کافی سوال دیکھیں. لالچ بری بلا ہے، میچ، بھیڑ کا بچہ، روپے کی تھیلی، علم کی اہمیت، میں علم حاصل کروں گا، نماز کی برکت. آپ کو یہاں پر جو ہے تھمل شو ہو رہے ہوں گے. تو اس میں نیچے کافی جا کر ایک سیریز شروع کی تھی پچھلے 1 ڈیڑھ سال پہلے. تو یہاں پر اچھا ایک ہمارے یہ بھی تھوڑا سا ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ اس طرح کا کنٹینٹ جلدی وائرل نہیں جاتا. تو اس پہ ہم کافی کوشش کر رہے ہیں. ابھی ٹیم ہماری SEO ٹیم جو ہے وہ اس پہ کافی اب کام کر رہی ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے نہیں ہے. تو اچھا کنٹینٹ جو ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا دیر کے بعد ہی وائرل جاتا ہے. بہرحال اچھا، یہاں پر آپ کو نیچے اگر آئیں گے تو نیکی کا صلہ ہوگا. یہ دیکھیں، تلاوت کی سنتیں، کھانے کی جی جی سنتیں، بالکل. غسل کی سنتیں، پانی کی پانی اہمیت. کی تو اہمیت اس میں طرح دیکھ خیر رہا ہوں، ہاں. بٹ جی جی. بہت بہت جی اچھی جی چیز ہے. ہم اس طرح بہت کی اچھی. جی جی ہم اس پہ ایک چھوٹی سی اپنی جو ہے جس حد تک کر سکتے ہیں ہم اپنی ایفرٹ ڈال رہے ہیں تاکہ چلیں بچے بھی کم از کم اس سے فائدہ اٹھا سکے. اچھا چلیں میں ان کو تھوڑا سا لے کر چلتا ہوں. ہمارا جو کہہ لیں کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اسکرین. جسٹ 1 منٹ، میں یہاں سے شیئر ساؤنڈ کر لوں تاکہ آپ کو آواز کرے. یہ ہمارا چھوٹا سا ننا سا شہزادہ ہے، جسٹ 8 ایئرز اولڈ. ڈاکٹر ارسلان ہے ان کا بیٹا ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھا ہوا ویڈیو بنا رہا ہے. تو السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد ارسلان، اور میں بھی پہلے آپ کی طرح بہت زیادہ کارٹون دیکھتا تھا، اور میری دماغ میں یہ سوال آتا تھا کہ آخر یہ کارٹون بنتے کیسے ہیں. اور جب 8 سال کی عمر میں نے سر طلاق کا ڈیجیٹل ہب پر ایک اینیمیشن کورس کیا، تب فائنلی مجھے پتا چلا کہ یہ کارٹون بنتے کیسے ہیں. اور اب کارٹون دیکھنا کیا، میں بنا لیتا ہوں. دیر کس بات کی، اب آپ بھی ڈیجیٹل ہب پہ ہم سے انرول ہو جائیں اور تیار چلیں خیر. ہو جائیں بننے کے لیے ایک اینیمیٹر. اسی طرح ایک اور بچہ ہے، جسٹ ایک جو والدین ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں ان کی ایک موٹیویشن کے لیے کہ آپ کے بچے بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے کر سکتے ہیں تو یقیناً یہ ایک اور بچہ ہے. السلام علیکم دوستوں، یہ میں ہوں معذرت محمد ارسلان، اور دوبارہ میں بھی پہلے آپ وہی پلے ہوگی. چلیں. السلام علیکم، میرا نام محمد افنان نوید ہے، میں کلاس 4 کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں بھی آپ لوگوں کی طرح بہت زیادہ کارٹون دیکھتا تھا. پھر میں نے سوچا کہ کارٹون بنائے کیسے جاتے ہیں. پھر میں نے ڈیجیٹل ہب میں ایڈمیشن لیا. اللہ کا شکر ہے آج میں اچھے سے کارٹون. تو خیر اچھا، اس کے ساتھ میں سیشن کے اختتام کی طرف چلتا ہوں. میں نے ایک اور بھی اپنی چھوٹی سی ایفرٹ، کیونکہ ایز اے رائٹر مجھے سب لوگ جانتے ہیں، میری پہلی پہچان وہی ہے. تو سر کا سیشن بہت اچھا رہا. ایک چھوٹی سی چلیں میری بھی ایک کوشش تھی. آج سے 3 ایک سال قبل میں نے یہی پیرنٹنگ پہ ہی کہہ لیں کہ ایک آرٹیکل لکھا تھا، کیونکہ کالج اور یہ یونیورسٹی کا دور میں نے بھی گزارا ہے، اور بچوں کے اور سارے اسٹوڈنٹس کے کہہ رہے ہیں کہ ریویوز لیے. ایک سائیکالوجی کا بھی اسٹوڈنٹ ہوں. تو میرا ٹاپک تھا اپنے بچوں سے غلط توقعات مت رکھیں. وہ آرٹیکل انشاءاللہ ہماری ٹیم ممبر آپ کو واٹس ایپ چینل جو ہے وہاں پر شیئر کر دیں گی. تو وہ بھی آپ کو جو ہے فری میں انشاءاللہ ملے گا، فری سیشن کی طرح. تو اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہو
تو لازمی کیجیے. سب کے مائک جو ہیں، میں سماپ اگر یہاں موجود ہیں تو انمیوٹ کر دیجیے. کسی کا بھی کوئی سوال ہو آج کے سیشن سے متعلق تو ضرور کیجیے گا. اچھا، یہ دو تین چیزیں ہیں، باقی میں کویسچنس بھی لیتا ہوں. اس میں جو کمبائنڈ فیملی سسٹم کے حوالے سے بھی میں نے بات کی، اور اس میں کچھ کویسچنس بھی ہیں ایک دو. دیکھیں، کمبائنڈ فیملی سسٹم میں نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ اگر کمبائنڈ فیملی سسٹم ضروری ہے تو اس میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، میرے بڑے بھائی ایک لفظ استعمال کرتے ہوتے ہیں، داخلی خود مختاری. یعنی دیکھیں، میں نے جو شروع میں ایک بات کی تھی کہ جو گھر میں آنے والی بیوی ہے، گھر میں آنے والی لڑکی ہے، وہ ایک گھر کا خواب لے کر آتی ہے، لیکن جب اس کے پاس اس کے رسپانسبلٹی میں اتنا بڑا گھر آ جائے گا جو کہ بڑی فیملی ہے، جو طلحہ آپ نے بھی ابھی بات کی کہ نہ وہ مائیں رہیں، نہ وہ، چونکہ بڑی فاسٹ ایج آ گئی ہے. جی بالکل اور سر، ایسے ہی. اب سیکریفائز کا ٹائم نہیں ہے کہ جو نئی بچیاں ہیں، جو نئی لڑکیاں ہیں، دیکھیں ان کی وہ نہیں چاہتی اکٹھے رہنا. بڑی اوپن سی بات میں کر رہا ہوں. تو بالکل. اگر رہنا ضروری ہے، جو کہ میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں اگر یہ پاسبل ہے، جہاں جہاں پہ کمبائنڈ فیملی ہے، کم از کم اگر یہ پاسبل ہے تو کچن الگ ہو سکتا ہے. اگر سیپریٹ پورشن ہے تو سیپریٹ پورشن میں الگ رہا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی پچھلے دنوں میں نے سنا، ڈاکٹر اسرار نے بھی بات کی، ڈاکٹر اسرار صاحب مرحوم کی بھی ایک میں پچھلے دنوں کلپ سن رہا تھا کہ کمبائنڈ فیملی میں یہ رسپانسبلٹی آنے والی جو خاتون ہے یا بہو ہے، یہ اس کی نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر کو پورے کو چلائے. وہ آئی ہے اپنا خاندان چلانے کے لیے یا بنانے کے لیے. میں کوئی مطلب پازیٹیو وے میں ہی بات کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس کا کوئی درمیانہ حل ضرور نکال لینا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے، جو کہ کچھ ماؤں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہیں تو کمبائنڈ فیملی میں رہتے ہوئے ان کے بچوں کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی، وہ ایک دوسرے سے صحیح باتیں نہیں سیکھتے. تو اس کو جتنا ہم بہتر کر سکتے ہیں اپنے سسٹم کو، اتنا بہتر کر لیں. قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ آج کے بعد سارے لوگ الگ ہو جائیں، لیکن اس کا کوئی ممکنہ حل ضرور نکال لینا چاہیے.